الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بہت سارے بھائیوں، دوستوں اور ہماری بہنوں کی جانب سے یہ بات سننے میں آ رہی ہے کہ ہم وہم و گمان اور طرح طرح کے وسوسوں میں گھر جاتے ہیں۔ ہم بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری زندگی آسان ہونے کے بجائے مشکل سے مشکل تر ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس پوری تکلیف کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم وسوسے اور وہم و گمان کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ یہ جو بیماری ہے، اس بیماری نے ہماری زندگی کو اجیرن بنا دیا ہے۔ کوئی ایسا وظیفہ ہے جس کو ہم کر لیں تو ہمارے یہ وسوسے، وہم و گمان اور جتنی بھی نفسیاتی اور روحانی تکلیفیں ہیں وہ سب کے سب ختم ہو جائیں، یا کوئی ایسا عمل ہوگا یا کوئی ایسا کام ہوگا جس کو کرنے کی وجہ سے ہم اپنی زندگی ایک نارمل انداز میں گزار سکیں گے۔ ذرا بتلا دیجئے۔ دوستو عزیزوں، سب سے پہلے تو میں بھی اور آپ بھی، ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے تمام مریضوں کو جو کہ روحانی اعتبار سے یا نفسیاتی اعتبار سے بیمار ہو چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان تمام لوگوں کو شفائے کاملہ، دائمہ، عاجلہ، مستمرہ نصیب فرمائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کی آمین کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرما لے اور لوگوں کو راحت رسانی کا ذریعہ بن جائے۔ دیکھیے، اس مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے سب سے پہلی چیز ہمیں یہ دیکھنی ہوگی کہ جو وہم و گمان اور جو وساوس ہوا کرتے ہیں، یہ وسوسے کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ جب تک ہم لوگ وسوسہ پیدا ہونے والی چیز کو نہ جان لیں، یہ چیز آتی کہاں سے ہے، جب تک اس کی آنے والی جگہ کو نہ جان لے، اس وقت تک ہم اس کا صحیح اور پراپر علاج نہیں کر سکتے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ اگر ہمارے جسم میں کوئی تکلیف ہو، کوئی بیماری ہو، تو حکیم اور ڈاکٹرز اس بیماری کے وجود میں آنے کی وجہ تلاش کرتے ہیں۔ کس وجہ سے بیماری پیدا ہوئی ہے، اس وجہ کو جان لینے کے بعد جب اس وجہ کا خاتمہ کر دیا گیا تو پھر یہ بیماری آٹومیٹکلی ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح یہ جو وہم و گمان، وسوسے اور شیطانی خیالات کی جو بیماری ہے، یہ بیماری پیدا ہونے کی بنیادی وجہ اگر ہم جان لیں گے تو اس کا علاج بہت آسان ہوگا۔ یہ بیماری پیدا ہوتی اس لیے ہے جب ہم لوگ قرآن اور حدیث سے منہ موڑ لیتے ہیں، جب ہمیں قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ بیماری اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنی سوچ، اپنی فہم اور اپنے گمان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کیا کہہ رہا ہے، اس سے ہمیں کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جب کسی مسئلے کے بارے میں قرآن اور حدیث صاف صاف ہمیں بتلا دے تو ہمیں اس کا علم حاصل کر لینا چاہیے اور اسی کے مطابق اپنے کاموں کو انجام دینے کی فکر کرنی چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے پورے بدن پر پانی بہا لے، اس طرح پانی بہا لے کہ اس کے جسم کا کوئی بھی عضو سوکھا نہ رہے، تو بس یہ آدمی پاک ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے، اگر ہمیں قرآن کریم اور حدیث مبارکہ کے اس علم کے بارے میں پتہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے بارے میں ہمیں علم ہے، اور اسی علم کی روشنی میں ہم غسل کریں گے تو پھر ظاہر بات ہے ہم کسی وسوسے کے شکار بالکل نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر آپ کے پاس علم ہے اور علم ہونے کے باوجود اپنے وہم و گمان میں گھر گئے ہیں تو پھر اس کا علاج ممکن نہیں ہے۔
حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ حضرت میں 3 سے 5 مرتبہ غسل کر لیتا ہوں، 3 سے 5 مرتبہ اپنے پورے بدن پر اچھی طرح پانی بہا لیتا ہوں، 3 سے 4 مرتبہ 5 مرتبہ غسل کر لیتا ہوں، لیکن میرا وسوسہ دور ہی نہیں ہوتا ہے، مجھے یہ پکا یقین ہی نہیں ہو پاتا ہے کہ میرا غسل صحیح ہوا ہے یا صحیح نہیں ہوا۔ تو جانتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب دیا؟ امام صاحب نے فرمایا تجھ پر تو غسل ہی واجب نہیں ہے۔ اس شخص نے تعجب بھرے انداز میں کہا کیا بات کر رہے ہیں، مجھ پر غسل واجب نہیں ہے؟ نہیں حضرت، مجھ پر تو غسل واجب ہو چکا ہے اور مجھے نماز ادا کرنی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا تجھ پر تو نماز بھی واجب نہیں ہے۔ وہ آدمی کہنے لگا کیوں، ایسی کیا وجہ ہے؟ تو اس کے جواب میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیا کسی پاگل پر غسل اور نماز واجب ہوا کرتی ہے؟ اب آپ ہی دیکھ لیجئے، ایک بندہ اپنے پورے بدن پر 3 سے 5 مرتبہ اچھی طرح پانی ڈال لیتا ہے، پھر بھی اس کو یقین نہیں ہو پاتا ہے کہ میرا غسل صحیح ہوا ہے یا صحیح نہیں ہوا۔ ایسا آدمی تو پاگل ہی ہوگا۔ جب قرآن پر اور احادیث مبارکہ کے علم پر ہمیں یقین نہیں ہوگا تو اس یقین کے نہ ہونے کی وجہ سے طرح طرح کے وسوسوں میں ہم مبتلا ہو جائیں گے۔ کسی چیز کے بارے میں جب ہمیں صحیح رہبری اور صحیح رہنمائی مل گئی تو اس کے اوپر آپ یقین کر لیں، عمل کر لیں، انشاءاللہ وہم، وسوسے اور شیطانی خیالات آپ کے دل میں آ بھی نہیں سکیں گے۔ لیکن پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وہم، وسوسے اور شیطانی گمان سے بچنے کے لیے 3 علاج لے لینے چاہیے۔ پہلا علاج یہ ہے کہ ہمیں قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ قرآن اور حدیث کا علم ہمیں حاصل ہو جائے گا تو پھر صحیح علم کے مطابق اگر ہم عمل کریں گے تو پھر انشاءاللہ ہمارے یقین کو، ہمارے ایمان کو کوئی چیز ڈگمگا نہیں سکتی۔ دوسرا علاج یہ ہے کہ ہمیں یقین کر لینا ہوگا، ہمیں یہ پکا یقین اپنے ذہن میں اور اپنے دل میں بٹھا لینا ہوگا کہ جو قرآن اور حدیث کا علم ہمیں حاصل ہے اس طریقے کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے، چاہے وہ نظافت کی ہو، طہارت کی ہو، یا اسی طرح معاشرت کی ہو، معاملات کی ہو، خرید و فروخت کی ہو، جتنے بھی ہمارے زندگی کے اندر کام ہوا کرتے ہیں ان تمام کاموں میں ہمارے پاس شریعت اور سنت کی روشنی میں جو علم حاصل ہو چکا ہے اس کے مطابق اگر عمل کریں گے تو پھر انشاءاللہ ہمیں کسی قسم کی کوئی پرابلم، کوئی تکلیف اور کسی قسم کی کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ تیسرا علاج یہ لے لیں کہ ہم یہ پکا یقین کر لیں کہ طہارت، صفائی، پاکی وہی کنسیڈر ہوگی جو شریعت نے اور حدیث مبارکہ نے مانا ہے۔ طہارت، صفائی اور جو پاکی کے مسائل ہے وہ نہیں ہوگے جو ہمارے ذہنوں نے، جو ہماری سوچ نے گھڑ لیے ہیں۔ طہارت اور صفائی شریعت کے مطابق کنسیڈر ہونی چاہیے، ہماری سوچ کے مطابق نہیں۔ جب یہ تین چیزوں کے اوپر ہم عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ پھر ہم کسی بھی قسم کے شیطانی وسوسوں میں نہیں آئیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو تو اچھی طرح پتہ ہے کہ جب آدمی واش روم میں ہو، بیت الخلاء میں ہو تو اس وقت آدمی کو زیادہ وقت وہاں پر اسپینڈ نہیں کرنا چاہیے، زیادہ وقت وہاں پر نہیں گزارنا چاہیے، کیونکہ جو بیت الخلاء ہوتی ہے، جو واش روم ہوتے ہیں، جو ایسی ناپاکی کی جگہ ہوا کرتی ہے، یہاں پر فَإِنَّ النُّفُوسَ مُحْتَضَرَةٌ، یہاں پر شیاطین، جنات وغیرہ کثرت سے آتے رہتے ہیں۔ اگر ہم وہاں پر زیادہ وقت گزاریں گے تو یہ لوگ ہمارے ذہنوں پر قبضہ کر لیں گے اور ہمارے سوچ کے اوپر ان کا ڈاکہ پڑ جائے گا۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے جب وہاں سے آدمی فارغ ہونے کے بعد باہر نکلے تو کہتے ہیں غفرانک الحمد للہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی، اے اللہ میں تیری معافی مانگتا ہوں، تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے مجھے فارغ کیا، مجھے عافیت بخشی۔
تو بیت الخلاء میں، واش روم میں اور اسی طرح کی ناپاکی والی جگہوں میں زیادہ وقت نہ ٹھہرا کریں اور ضرورت ہونے کے بعد فوراً وہاں سے باہر آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کے بارے میں، پاکی کے بارے میں جتنے مسائل بتلائے ہیں ان تمام مسائل کا علم حاصل کر لے، انشاءاللہ ہماری اس خطرناک اور اس مضر بیماری سے ہمارا علاج ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی پوری امت مسلمہ کو عقل سلیم، فہم سلیم کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔